سب سے پہلے تو آپ تمام مستقبل کے سارے تکلموں کی خدمت میں مولا کے آنے کی مبارکباد تمام اساتذہ کو اور آپ حضرات کے وسیلے سے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں آج کی اس عید سعید کی بہت بہت مبارک، کیونکہ ہم ایک مدرسے میں ایک اسکول میں، تو ہماری دعا یہی ہے کہ مولا ہمیں اپنی معرفت اپنے علم سے روز بروز سرفراز فرماتے رہیں اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامران فرمائیں اور اس آخرت میں بھی کامران فرمائیں۔ بچوں میں پڑھنے کا ویسے میرا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں، بس آپ نے اچھا کوئی ضرورت نہیں، کوئی بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ذہن پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے نعرے لگانے اور علی علی کرنا ہے، شیر مجھے داد وہ ٹیچرز دے دیں گے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے داد، آپ کا مسئلہ صرف نعرے اور درود اور صلوات اور علی علی، داد تو مجھے یہ ٹیچرز دے دیں گے، تو آپ حضرات آمادہ ہے؟ بسم اللہ سمجھیں آپ کیا کہنے ایک صلوات ذرا سب مل کے بڑی آواز ہے۔ حسب عادت 4 مسئلے پہلے امام زمانہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہماری کوئی خوشی اس وقت امام زمانہ کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتی، ان کے ذکر کے بغیر ہماری ہر سانس پر جس ہستی کا سب سے زیادہ حق ہے وہ ہمارے زمانے کا امام ہے، اور معصومین کے حدیث بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں زمانے کے امام کی بارگاہ سے، آج 13 رجب ہے، تو ہم 13 رجب کو مولا سے کیا خواہش کر سکتے ہیں وہ میں جو ہے وہ 4 مصروں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صلوات سب مل کے پڑھیے وہاں پر۔ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ اپنی یہ درس کا یہ اسکول دیکھ کے، اور یہاں ٹیچرز ہمارے اور ہمارے بہت ہی عزیز قبلہ مولانا موسیٰ صاحب آغا روحانی صاحب، ان کا حکم تھا میں حاضر ہوں، مولا نے ان کے مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور انشاءاللہ ہے ہی ہماری قوم کے بچے، ہماری قوم کے بڑے، ہماری قوم کے بزرگ صف اول میں انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ بچے کوئی بھی تکلم ہوگا، کوئی بھی رسم ہوگا، کوئی آغا روحانی ہوگا، کوئی انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی اپنی مختلف فیلڈ میں جس کو جو سمجھ میں آئے، آغا روحانی یا بھی تکلم سے مراد اپنی اپنی فیلڈ کے بڑے لوگ، چاہے وہ پائلٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو مولا ان سب کو سلامت رکھیں، آباد رہیں۔ یہ حضرات سرپرستی فرما رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات اور عطیہ فرمائے۔ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے، ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ دو بس یہی کام آنا ہے بیٹا، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ دو علی تھے۔ ایک اور کعبے کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا، کوئی آدم نہ فرشتہ نہ نبی رہتا ہے، کوئی آدم نہ فرشتہ نہ نبی رہتا ہے، 14 صدیوں سے جو رہتا تھا وہی رہتا ہے،
14 صدیوں سے جو رہتا تھا وہی رہتا ہے، جھانک کر دیکھو جھری سے تو کھلے گا تم پر۔ اب وہ جھری کون سی ہے؟ جس سے جو آج بھی باقی ہے کعبے میں، جو آج بھی ہنس رہی ہے اور جو بھی مولا کے آنے کا پتہ دے رہی ہے، وہ دراڑ دیوار کی۔ اب اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میری انگلش بہت کمزور ہے۔ کوئی آدم نہ فرشتہ نہ نبی رہتا ہے، 14 صدیوں سے جو رہتا تھا وہی رہتا ہے، جھانک کے دیکھو جھری سے تو کھلے گا تم پر۔ حاجیوں آج بھی کعبے میں حالی سلامت رہیے۔ عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا۔ امیر شام نے مفتی بہت خریدے تھے، علی کا چاہنے والا نہیں۔ میں بس زیادہ وقت کس نے کہا عقیدہ چھپانے کا؟ اچھا یہ 4 آج بلکہ یہ رائج ہو گیا ہے الحمدللہ، ہم نے کوشش کی۔ اور ویسے بھی آج ہمارے یہاں تو فادرز ڈے کے نام سے مولا کا ظہور اور فادرز ڈے، تو یہ 4 مصرے میں نظر کرتا ہوں۔ کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے، کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے، کھل کر منافقوں کو جلانے، کھل کر منافقوں کو جلانے کا روز ہے۔ اے ولی، کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے، کھل کر منافقوں کو جلانے کا روز ہے۔ 13 رجب کو شیخ چھپے پھر رہے ہیں، یہ اپنا اصلی باپ بتائے۔ سبحان اللہ، آپ تو بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، زبردست واہ واہ۔ بس میں آخر میں 3-4 شعر بس ایک منقبت کی پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا، اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں، اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ابھی سے کہتا ہوں غالی، ٹھیک ہے، جو متوجہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ ابھی سے کہتے ہو غالی، ہاں ابھی سے کہتے ہو غالی، یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو میر تکلم نے کچھ پڑھا ہے۔ دیکھو میں تو چھوڑ دوں گا آپ لوگوں کو، جو باتیں کر رہے ہیں یا جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ ٹیچرز آپ کو سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ کس کی کلاس میں کلاس ہونے والی ہے یہ مجھے نہیں پتا کرتا، تو اگر ہاں شبیر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات بابا جلدی۔ تو اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں، ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، وہ والی ضرب جو مولا کائنات نے خندق میں عمر ابن عبد پر چلائی تھی، اس پر رسول نے کہا تھا کہ علی کی یہ ضرب ثقلین کی عبادت سے، یعنی اس پوری کائنات میں دونوں عالم میں جہاں جہاں بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے
وہ ایک طرف اور یہ ضربت ایک طرف. تو اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں ہے. ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین. ابھی تو سجدہ علی کا کوئی ابھی تو سجدہ علی کا کوئی طلا ہی نہیں. غدیر خم کی منافق سے مانگتے ہو سند. غدیر خم کی منافق سے مانگتے ہو سند. تمہیں پتہ نہیں گونگا تو بول. پتہ نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. تمہیں پتہ نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. اور آخری شعر جناب. تمہیں پتہ نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے. وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چل. امیر تغلب صاحب کے نہایت ممنون مشکور ہے کہ اپنے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت مختص کیا اور ہمارے لیے تشریف لائے. تغلب صاحب کی سے تو سلام دی گئی. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. ساتھ میں ملتمس آغا سید ظفر نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے پرنور کلام سے محفل کو مزید منور فرمائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو وقت کے امام اہل بیت اطہار کو مولا کائنات کی ولادت باسعادت مبارک ہو. میں آپ ساتھیوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. فقط مجھے 4 روایات رسول اللہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب بھی بات ہو کہ رسول اللہ سے تو جان لینا وہ کلام رب العزت کا کلام ہے. رسول اللہ کی زبان پہ جاری ہوا ہے، کیونکہ وہ آیت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نہ یہ ہستیاں اپنی طرف سے بولتی ہیں نہ ارادہ کرتی ہیں. ان کا کمال یہی ہے، جو بھی یہ فرمان ہے وہ در حقیقت رب العزت کا فرمان ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی علی کی فضیلتیں اتنا زیادہ ہیں کہ رب العزت کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی انسانوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، حتیٰ انبیاء میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ مولا کائنات کے فضائل کو شمار کر سکیں کہ کتنے فضائل ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فقط خالق ہی شمار کر سکتا ہے. اور جو بھی میرے بھائی کی کوئی ایک فضیلت ان فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت بیان کر دے، جبکہ عقیدے کے ساتھ مقرن بہا. روایت کا جملہ یہ ہے، وقت ہوتا تو میں خود روایت کو آپ کے سامنے ذکر کرتا. جب اس کا عقیدہ بھی ہو، فقط فضیلت بیان کرنا اور ہے اور قلب سے اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور ہے. لہٰذا یہ جو بیان کرتے رہتے نا ٹی وی پہ، ان سے زیادہ متاثر نہ ہونا. جو عقیدے کے ساتھ ایک فضیلت بھی بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ روز قیامت آئے گا، اگر اس کے گناہ ثقلین کے گناہوں کے برابر، یعنی جتنے بھی انس و جن ہیں انہوں نے جتنے گناہ کیے، اس نے اتنے گناہ کیے ہوئے، تو اللہ رب العزت یہ سارے گناہ ایک فضیلت کو دل سے جو وہ بیان کر رہا ہے اس کے صدقے میں معاف کر دے گا. یہاں روک کے اتنا عرض کرنا چاہوں گا، ذہن میں آتا ہے کہ ایسا ہے اللہ رب العزت معاف کر دے گا. آپ قرآن کو دیکھیں،
रब्बुल इज्जत फरमा रहा है मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। जो भी तौबा करता है, ईमान लाने वाला है, अमल साले बजा लाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह फुरकान जो 25वां सूरा है उसकी आयत नंबर 70। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम वाज़े दे दिया। यहाँ तो गुनाहों पे माफ होने की बात हो रही है, वहाँ है जितने गुनाह होंगे उतनी नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। कब? जब अमल साले। देखिए मौला कायनात वो हैं जिनकी विलायत के बगैर अमल साले भी कबूल नहीं होने वाला, तो उससे बढ़ के और क्या बात होगी। फकत इतना नहीं, इनकी मोहब्बत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ कर देता है। मौला कायनात की मोहब्बत रसूल अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल अल्लाह की मोहब्बत रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, कुल ऐ मेरे हबीब कह दे इनको तुम तुहिब्बुन अल्लाह। ये जो हर वक्त शोर करते हैं ना, हमें तो बस अल्लाह से प्यार है, हमारे लिए तो बस अल्लाह है। अल्लाह ने कहा तुम कहते रहो लेकिन मेरे लिए मेरा हबीब है। कुल इनको तुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इताअत करो। जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, जिससे मोहब्बत का हुक्म दे मोहब्बत करो, जिससे बुग़्ज़ व अदावत रखने को कर देता है। फिर कहा जो किसी फजीलत की रिवायत को क्या करें, फकत देखे, मन नजरा इला किताबते फी फज़ाइलिही गफ़रल्लाहु लहू अज़्ज़ुनूब वल्लती इक्तसबहा नज़र। जो आंखों के जरिए गुनाह हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक फजीलत को देखने के सदके में उन गुनाहों को माफ कर देता है। फिर रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो एक फजीलत को लिखे, जब तक इस फजीलत का वजूद बाकी रहेगा फरिश्ते इस लिखने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे जब तक कोई मामूली सा असर भी इसका बाकी रहेगा। अजीज़ा ने गिरामी, एक और मकाम पे जनाब अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को बारहा ये फरमाते हुए सुना, जो अली के मुकाबले में किसी को लाएगा वो काफिर हो जाएगा, और जो अली पे किसी को फजीलत देगा वो मुर्तद हो जाएगा। मेरे पास काश वक्त होता, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है, मीर साहब यहाँ मौजूद हैं, कि चंद अशआर ज़बान शायद आप इससे आशना वैसे ना हो, लेकिन क्योंकि अहले सुन्नत के एक आलिम ने, जय्यद आलिम ने ये अशआर पढ़े हैं, अशआर उसके अपने हैं, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। पहले इतना अर्ज कर दूँ, इसमें एक रकीक जुमला आएगा, वो आप सबको मैं ये मेरी जिम्मेदारी है बता दूं, मोमिन को ये निस्बत देना सही नहीं है। आप बाद में इसको किसी अपने मोमिन को ऐसा कहने से गुरेज करेंगे। पीर अली दे जिक्र तू सर्दी, यानी मौला अली के जिक्र से जलते हो, लख दी लानत है। पाकी छत पलीदी भर दे, यानी पाकों को छोड़ के पलीदों से मुतमस्सिक होते हो, लख दी लानत है। जिना दी अजमत दा राखा आप खुदावन ताला है, क्या बात है। जिनकी अजमत का रखवाला कौन है? खुद जाते हक। नुक्स दी निस्बत उन्हें को दे दी, लख दी लानत है। जलिया वामू भजदा फिरदाई बेमुहारा शुतरा, यानी पागलों की तरह, कम अकलों की तरह इधर उधर भटक रहे हो, बेमहार ऊंट की मानिब। ज़हरा सैन नहीं कौल खतादा, जनाबे ज़हरा को खता की निस्बत देना, ज़हरा सैन नहीं कौल खतादा, ध्वर कुतेगा पुत्रा। ये मैंने कहा था कि ये वो रकीक जुमला है, मोमिन को निस्बत नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता ये हमारे भाई आलिम दीन, उनका अकीदा है किसका?
کہ کتے سے نسبت، ہم انہیں کتے سے بھی نسبت نہیں دیتے کہ کتا ہماری شکایت نہ کرے روز قیامت۔ اور قرآن کہتا ہے بل ازل، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ کمال کی بات یہ ہے اس عالم دین نے جب یہ اشعار پڑھ لیے، اس کے بعد آخر میں اس نے بہت ہی واضح پیغام دیا۔ جب وعدہ کی گئی اور اسی شعر کو جس کو میں نے پڑھا آخر میں، اس کو جب بار بار پڑھایا گیا تو اس نے کہا اکھیاں میٹ کے کمبل نالوں، یعنی آنکھوں کو بند کر کے کانپنے کی بجائے کھول کے مر جائیے۔ آنکھیں کھول کے اس دنیا کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے کانپتے رہیں، اس سے بہتر ہے آنکھیں کھول کے مر جائیں۔ چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، چپ رہنے کے بعد بھی تو موت تو ہے، موت تو حق ہے۔ جھلیو بول کے مر جائیے، اس سے بہتر ہے کہ بول کے مرے، حق کو ادا کر کے مرے۔ میں مطمئن ہوں کہ اس نے یہ شعر پڑھ کے اپنے دل کے عقیدے کی خبر دی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اہل بیت سے، خصوصاً مولا کی ولایت سے متمسک رکھے، تاکہ روز قیامت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو آن بآن زیادہ فرمائے، ان کے دشمنوں کی نفرت کو آن بآن زیادہ فرمائے، ہمیں علم و عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں مومنین ہیں انہیں آباد و شاد رکھے، ہمارے ان مہربانوں، ان شعراء کی حفاظت فرمائے، ان کے کلام میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ان کا ظہور پر نور جلد فرمائے، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصاف میں قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک چھوٹی سی